تو وہ ذات پاک کہ جن کے کثافت جن کے قریب بھی نہ گزری، تو گناہ کا شائبہ بھی جس ہستی کے قریب سے نہ گزرا جو معصوم تھی، اس کا عمل یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر روز دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تاہم یہ اب گناہ تو تھے نا، گناہ تو اس سے بلندی درجات ہوتی، یعنی جو جتنی زیادہ استغفار اللہ کے حضور کرے، جتنی زیادہ معافی مانگے، اللہ اسے اتنا زیادہ بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ معافی مانگنا نیاز مندی کی بات ہے، معافی مانگنا نیاز مندی کی بات۔ جو اللہ کے حضور جتنا زیادہ نیاز مند ہو، اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم بھی توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، میں خود دن میں 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ تو حضور علیہ السلام کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمانہ یہ ہے کہ اسے بندے کی معافی سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند ہی نہیں۔ جتنی محبت اسے گناہگار کے معافی مانگنے سے ہے، اتنے نیکوکار کے سجدے سے نہیں۔ اتنی محبت اور اس کی رحمت کو اتنا مزہ نیکوکاروں کے سجدوں میں نہیں آتا جتنا گناہگار کے آنسوؤں میں آتا ہے اور گناہگار کی معافی مانگنے میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی، فرمایا کہ اگر ساری زمین پر میرے بندے اس طرح نیک ہو جائیں کہ سب عبادت گزار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، اور زمین پر کوئی ایک شخص بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، ایک بھی گناہ کرنے والا باقی نہ بچے، اور سارے کے سارے لوگ میری عبادت اور بندگی میں مشغول ہو جائیں، تو حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قوم کو مٹا دوں، ختم کر دوں، اور اس کی جگہ ایک ایسی قوم لے آؤں جن میں نیکیاں کرنے والے بھی ہوں اور گناہگار بھی ہوں، اور وہ گناہگار غلطی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، اور گناہ کر کے روتے ہوئے میری بارگاہ میں معافی کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ میری رحمت کو جو مزہ اس وقت گناہگار کے معافی مانگنے میں آتا ہے، وہ نیکوکاروں کی طاعت میں نہیں آتا۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، القاء کیا آپ کے قلب مبارک میں اپنا یہ ارشاد فرمایا، عبد القادر میرے بندوں کو آگاہ کر دے، بتا دے کہ مجھے گناہگار نیکوکاروں سے زیادہ پسند ہیں۔ پوچھا مولا کیوں؟ تجھے تو نیکوکار زیادہ پسند ہونے چاہیے۔ فرمایا وہ بات درست ہے، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نیکوکاروں کا دھیان ہر وقت جنت کی طرف لگا رہتا ہے، اور گناہگاروں کا دھیان جنت والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ نیکوکار حوروں کو تکتے رہتے ہیں، قصوروں کو تکتے رہتے ہیں، جنت اور جنت کے باغات کو تکتے رہتے ہیں، اعمال پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا کہ نیک عمل کیے ہیں جنت ملے گی۔ گناہگار غریب جنت کی توقع ہی نہیں کر سکتا، اس کے پلے تو ہیں ہی گناہ، وہ تو کہتا ہے میں تو گناہگار ہوں، مجھے جنت کہاں سے ملے گی۔ تو نیکوکار جنت کو تکتے ہیں، گناہگار میرے مکھڑے کو تکتے ہیں، میری رحمت کو تکتے ہیں کہ مولا تو کرم کر دے گا تو بات بن جائے۔ اس وجہ سے مجھے وہ پسند ہیں، یعنی وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے، وہ گناہگار جو اللہ سے معافی مانگنے والے۔ تو اللہ پاک کو معافی سے بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے، یبسط یدہ باللیل، اپنی رحمت اور بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے وہ جو دن میں گناہ کر بیٹھے آ جائے، میرے ہاتھ کھلے ہیں، رات ختم ہونے سے پہلے پہلے بخش دو، اگلا دن چڑھنے سے پہلے پہلے بخش دو۔ تو دن کے خطا کاروں کو بخشنے کے لیے رات کو ہاتھ کھولتا ہے، اور جب دن چڑھ جاتا ہے پھر نئی شان کے ساتھ ہاتھ کھولتا ہے اور فرماتا ہے کوئی اگر رات میں غلطی کر بیٹھے تو اب آ جائے، اب میرے ہاتھ بخشش کے اس کے لیے کھلے۔
یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھ سے گنہگار معافی مانگ لیں، منتظر رہتا ہے مجھ سے گنہگار معافی مانگ لیں۔ تو چونکہ گنہگاروں کی معافی سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اس لیے نیکوکار اس اللہ کی معافی کی محبت میں سے حصہ لینے کے لیے خود کو گنہگار بنا کے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ گنہگاروں کی گودڑی اوڑھ کر، گنہگار بن کے، گنہگاروں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مولا وہ محبت جو تجھے معافی مانگنے والے گنہگار سے ہے، اس محبت کا حصہ ہمیں بھی عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی بخشش اور مغفرت اور بندے کی معافی مانگنے کے عمل سے محبت فرماتے ہیں۔ اتنی محبت کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اتنا گنہگار تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے تھے۔ پہلے دیکھیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں معافی مانگنے کے عمل سے اللہ کو کتنی محبت۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ مولا میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں۔ اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دی۔ پھر وہ غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف فرما دی۔ وہ رہ نہ سکا، پھر معافی مانگی، گناہ کر بیٹھا، پھر معافی مانگی۔ اس طرح 70 بار اس نے اللہ کے حضور معافی مانگی، توبہ کی، اور 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا۔ جب 70 بار توبہ کو توڑ بیٹھا تو اتنا نادم و شرمندہ ہوا کہ پھر معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور نہ گیا، منہ چھپا کے بیٹھ گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اتنی بار اللہ کو ناراض کیا ہے اور معافی مانگ کر، توبہ کر کے، وعدہ کر کے معافی کو توڑا ہے، اب میں گیا تو شاید دھتکار دیا جاؤں، اب معافی کا کوئی امکان نہیں۔ اپنے اوپر مایوسی طاری کر کے بیٹھ گیا۔ اس وقت ہاتف غیب سے آواز آئی، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے اب بھی تو خود مایوس ہوا ہے، 70 بار اگر مجھ سے معافی کا عہد کر کے تو نے توڑا ہے تو تو نے توڑا ہے، ہم سے اب بھی مانگ دیکھ معافی، ہم تو اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ ہائے جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ یہ بندہ ہی ناداں ہے کہ اللہ کے اتنے لطف و کرم کے باوجود، اس کے اتنے احسانات کے باوجود، اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر اس کا نافرمان ہوتا۔ خدا کی قسم اگر کسی عام غلام کو، نوکر کو ایسا کریم مالک مل جائے نا، ایسا کریم مالک مل جائے تو وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے مگر اپنے مالک کا بے وفا نہ بنے، مالک کی وفاداری نہ چھوڑے۔ اس کو کریم اور اتنا رحم کرنے والا مالک مل جائے، اور وہ اللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ جسم کے ٹکڑے کروا دے مگر وفاداری نہ چھوڑے۔ ایک ہم ہیں کہ کتنا کریم مالک ملا، کتنا رحیم مالک ملا، کتنا شفیق مالک ملا کہ 70 بار نافرمانی کرنے والے کو بھی بلا کے معاف فرما رہا ہے، مگر پھر بھی ہم ہیں کہ وفادار نہیں رہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔